نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ چار اہم قسم کی باتیں میں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ پہلی بات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ہمیں رمضان المبارک میں عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ داخل فرما دیا۔ اس وقت ہم یوں سمجھیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں زندہ موجود ہیں۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جب بھی یہ خیال آئے کہ میں رمضان شریف میں ہوں اور زندگی رمضان شریف کی اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، اور میں رمضان شریف کی جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، رمضان شریف کے اندر رہتے ہوئے تلاوت کر رہا ہوں، رمضان شریف میں رہتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہوں، تو کہنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اس نعمت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، مگر آج صفوں میں ہم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی بخشش فرمائے، اور ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو عافیت کے ساتھ، عبادات کے اہتمام کے ساتھ گزارنا سہل اور آسان فرمائے۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دن کی عبادت روزہ رکھنا ہے، رات کی عبادت تراویح کا اہتمام ہے، اور یہ تو رمضان کی سمجھیں خصوصیات میں سے ہو گئی یہ بات نا، کہ روزہ صرف رمضان میں ہی فرض روزہ رکھا جاتا ہے، نفلی روزہ آپ سال کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں، فرض صرف سال میں ایک دفعہ۔ ایسی تراویح کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، لہذا ہمارے ارد گرد دائیں بائیں گھر میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جو رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو، جو تراویح کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ جب رمضان کے روزے کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ تو صرف سال میں ایک دفعہ فرض ہے، اور نماز تو پورا سال فرض ہے، ساری زندگی اس کو پڑھنا ہے۔ سو ہم نے اس ماہ مبارک میں اس بات کی دعوت چلانی ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی آدمی جیسے روزہ خور نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی ہمارے محلے میں کوئی آدمی بے نمازی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ صرف رمضان شریف کی برکت سے مسجد میں آئے ہیں، یہ آج سے ہی دعاؤں میں لگ جائیں کہ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، اور ہم سب مل جل کر ان لوگوں پر نظر رکھیں جو اس مبارک مہینے میں بھی مسجد میں نہیں آ سکے، اور انہیں رمضان کے مہینے میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو بتائیے پھر کب ہوگی؟ جس محلے میں رمضان جیسے مہینے میں بے نمازی موجود ہوں، اس محلے میں رحمت الہی کا نزول اور برکات اور انوارات کیسے ہوں گے؟ یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو مل جل کر محلے میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کی دعوت دینی چاہیے، اور انہیں محبت سے نماز پہ لانا چاہیے۔ مردوں کو مسجد کی دعوت دی جائے، اور اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ کوئی عورت بے نمازی نہ ہو۔ میری تیسری گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام جوش اور جذبے کا دین نہیں ہے، بلکہ ہوش اور عقل مندی کا دین ہے۔ ہم لوگ جذباتی زیادہ ہیں، اور ہوش اور عقل مندی سے کام کم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق یہ بھی جوش کا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا تعلق جذباتی ہے۔ آپ سوچئے کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جذباتی اور جوش والا یوں ہے کہ ہمیں غیر اللہ سے بڑی نفرت، ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کی بندگی بھی تو نہیں کر رہے، اللہ کے سامنے سجدے کون سے کر رہے ہیں؟ تو یہ کیسا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے کہ غیر اللہ سے تو نفرت، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا یہ عالم کہ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی۔
ایسے ہی ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جذباتیت کا ہے. جی آپ کی عزت اور ناموس پہ جان بھی قربان ہے، مگر آپ کی سنتیں زندگی میں نہیں لانی. زندگی یہود و نصارہ کے طور طریقے پر اور نبی کی ذات پر اور آپ کے ناموس پہ جان بھی قربان ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ایسی جذباتیت کا ہے. دن کو 10 دفعہ اس کو اٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے. اچھی بات ہے کہ ایک تعلق ہے، جذباتیت کا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ تعلق کا تو یہ عالم ہے کہ بار بار آنکھوں سے لگائے جا رہے ہیں، سینے سے لگائے جا رہے ہیں، اور صورتحال یہ کہ وہ دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. یار تعلق کیسا ہے کہ چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اور خارج میں حقیقت کیا ہے کہ دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. اس کے 2 آیتوں کا ترجمہ نہیں آتا. سورہ فاتحہ اور ہر روز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کتنے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ معلوم نہیں ہے؟ تو یہ جوش اور جذباتیت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہوش کا تعلق ہو. مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اندھا بہرا نہیں ہوتا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے رب کی آیات کے ساتھ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں پڑتے، ہوش اور حواس باقی رکھتے ہوئے. سو ہمارا تعلق رمضان شریف کے ساتھ بھی یہی جذباتیت کا ہے. ایسا نہ کریں. رمضان شریف کے فضائل سن کر لوگوں کا ایمانی کیفیت ماشاءاللہ بڑھ جاتی ہے، اور رمضان کے چاند کے اعلان کی دیر ہوتی ہے، یکدم مساجد بھر جاتی ہیں، اور جو ہے وہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، نمازوں میں رش ہو جاتی ہے. بس زیادہ سے زیادہ 3 دن، بہت زیادہ زور مار دیا تو 3 دن، کوئی اور زور مار دے گا تو 1 ہفتہ، ورنہ 3 دن کے بعد مسجدیں خالی ہونی شروع ہو جاتی. پھر آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، جوش جذبہ پھر سے تازہ ہو جاتا ہے. 1 دن یا 2 دن پھر بھی جوش ماریں گے، پھر 27ویں شب میں نظر آئیں گے اور ختم. یہ بہت ہی کمزور ترین صورتحال ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں جو ہمیشہ ہوں اگرچہ تھوڑے سے ہوں. تو رمضان کے ساتھ تعلق یہ جذباتیت کا نہ ہو کہ 2 دن جوش میں آئے اور مسجد میں جگہ نہیں ملی کھڑے ہونے کی، اور 2 دن کے بعد سارا جوش ختم ہو گیا. ہمیں رمضان کے آخر تک ہی نہیں ساری زندگی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، مگر رمضان جتنا خوبصورت گزرے گا 11 مہینے بھی اتنے ہی خوبصورت گزریں گے. اس میں دوام، نمازوں میں ہمیشگی کا اہتمام کیا جائے کہ میں انشاءاللہ اب ہمیشہ نماز پڑھوں گا. یہ اتنا سارا مجمع سال بھر بھی ہمارے محلے میں ہوتا ہے، تو یہ سال بھر میں پورے سال کہاں ہوتا ہے؟ ایک دم سے رمضان میں یہ کہاں سے برآمد ہو گئے؟ سو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ساتھ تعلق صرف جذباتیت کا نہیں، عقل و شعور کا ہو کہ میں یہ نماز اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں. رب کا یہ حکم صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پورے سال کے لیے ہے، ساری زندگی کے لیے. میری آخری چوتھی گزارش یہ، ہمارے اکابر علماء مشائخ فرماتے ہیں ہر رمضان ایسا گزارو جیسے یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان. دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کے بارے میں، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع. جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو نماز کیسی پڑھنی ہے؟ جیسے الوداعی نماز، یعنی یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. ہمیں ہر نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے ہماری زندگی کی آخری نماز ہے. حالانکہ نماز دن میں 5 دفعہ ہے، ہر روز نماز پڑھنی ہے، اور 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ پڑھنی ہے، مگر ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. اور روزے تو آتے ہی سال میں 1 دفعہ ہیں. یہ تو بطریقہ اولا اس انداز سے رکھے جائے کہ جیسے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. کسی کو پکا پتہ چل جائے کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہے، خود سوچو کیسا گزارے گا. کیا ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ آئندہ رمضان تک ہم رہیں گے؟
ہمیں کیسے گزارنا چاہیے. اس لیے اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، صاف ستھرا رکھیں، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، تراویح کا اہتمام جتنا کر سکتے ہیں. بس یوں سمجھیں کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے تو کیسے گزارنا چاہیے، اس چیز کو مد نظر رکھ کر اگر روزہ رکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ 4 تو اہم باتیں ہماری جو ہے وہ رمضان کی مناسبت سے میں نے عرض کی.